تو کیا ایک غیر مسلم وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ روایت کو صحیح کہا ہے کہ گائے کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بیماری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات پڑھی کہ البانی رحمہ اللہ جیسا عالم وہ اس روایت کو صحیح کہہ رہا ہے تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر غیر مسلم کی وہ بدنی نجاست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مسجد نبوی میں ان کو اجازت نہ دیتے۔ جمعۃ المبارک کے جو خطبات ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں جو خطبات دیے جا رہے ہیں مثلا فوراً یوں اس طرح اسپیڈ کے اندر وہ مولوی صاحب وہ کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ خطبات دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلموں کو آپ اپنی مساجد کے اندر عبادت گاہ میں انوائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ انٹرفیتھ پہ کام کرتے ہیں مذہبی ہمانگی کے اوپر وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی دورہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مساجد کا وزٹ کریں، انہیں معلوم ہو کہ مساجد کیا ہیں، وہاں پر کیا تعلیمات دی جاتی ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے اندر مساجد کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ مساجد میں وہ غیر مسلموں کے خلاف نفرت بیان کی جاتی ہے یا مساجد کے اندر دین اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ غیر مسلم مساجد کے اندر آئیں، وہ دیکھیں، وہ مجالس میں شرکت کریں، وہ خطبات میں شریک ہوں، ذکر کی محافل میں آئیں تاکہ وہ قریب سے اسلام کو پہچان سکیں۔ تو کیا ایک غیر مسلم وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک کرسچن، مسیحی، ہندو، یہودی، بدھسٹ یا غیر مسلم جس کا اسلام مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، اسے کیا ہم مساجد کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، کعبۃ اللہ میں، ان علاقوں کے اندر، ان متبرک مقامات کے اندر یا دنیا بھر کی مساجد میں کیا غیر مسلموں کا داخلہ جائز ہے، حرام ہے، منع ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات نظر آتی ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محقق ہمارے گزرے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام محمد الغزالی جامعۃ الازہر کے فارغ تھے، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور 20ویں صدی کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مصر کے علماء میں، اسکندریہ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور گوگل کے اوپر آپ ان کی تفاصیل دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ روایت کو صحیح کہا ہے کہ گائے کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بیماری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات پڑھی کہ البانی رحمہ اللہ جیسا عالم وہ اس روایت کو صحیح کہہ رہا ہے تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 142، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پھر وہی ذات ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے ایسے جانور پیدا کیے جس پر تم سواری کرتے ہو، بار برداری کے کام آتے ہیں، اور جن سے جو تمہارے کھانے کے لیے بھی ہے اور جن کی کھالوں کو تم اپنے لیے بچھونا بناتے ہو۔ یعنی یہاں پر فرشن کا معنی کیا ہے؟ ان کی کھال سے تم اپنے لیے بچھونے کا کام کرتے۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کے پیچھے مت چلنا، اس کے بتائے ہوئے رستوں پہ مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن۔ دوستو یہ آیت وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ آیت ہے اور دوسری جانب وہ روایت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ تو غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ بات کھل کے معلوم ہو گئی روز روشن کی طرح کہ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے یہ سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یعنی نہیں ہو سکتا، ان کی جانب منسوب کی جا سکتی۔ اس روایت کو میں صحیح نہیں مان سکتا کیونکہ یہ قرآن مجید سے ٹکرا رہا ہے۔ دوستو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی وہ تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جسے آج افسوس کے ساتھ اس مذہبی فکر نے دنیا کے سامنے پراگندہ کر دیا ہے، جس وجہ سے ایسا پیش کیا کہ دنیا آج مسلمانوں سے اور اسلام سے خوف کھا۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بس مسلمان تو وہ لوگ ہیں جو دنیا سے کٹ کے رہتے ہیں، جو اپنی عبادت گاہوں میں دوسروں کو آنے نہیں دیتے، جو تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں مسلمان سمجھا جائے گا، تم اس طرح چلو گے، اس لباس کو اپناؤ گے، یعنی دین کو بہت مشکل کر کے پیش کرتے ہیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو پوری انسانیت کے سامنے بے غبار کر کے ہم پیش کرتے ہیں، اور
اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں احادیث کا انکار کر رہا ہوں اور قرآن کی آیات کو ہی صرف لے رہا ہوں، تو یہ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آج تک انہوں نے صرف اور صرف اس خوف سے کہ کہیں ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو روایات کو رد کر رہا ہے اور صرف قرآن کی آیت کو لے رہا ہے، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ تمام مسائل بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو میں نے آپ کو بتایا میرا مقصد احادیث